نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 29واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 29، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 211 تا 216۔ لیسن نمبر 29، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 211 to 216۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ میں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنے اور مومنوں سے مذاق کرنے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کتنے ہی ایسے روشن دلائل اور براہین کو دیکھا جو ان کی صداقت کی قطعی دلیل تھے۔ مثال کے طور پر ید بیضا، عصا کا سانپ بن جانا، سمندر کا پھٹنا، پتھر سے پانی کے چشموں کا نکلنا، گرمی کی شدت میں ان کے سروں پر بادل کا سایہ ہونا، اور من اور سلوہ کا نزول، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری نشانیاں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کرنے والا ہے، مالک و مختار ہے، اس کے فاعل و مختار کے وجود کی روشن دلیل تھی، تو دوسری طرف اس پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی دلیل کہ جس کے ہاتھ پر یہ خرقِ عادت معجزات صادر ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان سے اراض کیا، منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی ایمان سے اراض کر کے کفر کو قبول کر لیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت سزا کرنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ سورۃ ابراہیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی دوزخ میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے اور وہ اس پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مال و دولت کے ڈھیر لگانا شروع کر دیے ہیں اور ان مصارف پر خرچ نہیں کرتے جن پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا، مگر یہ ان اہل ایمان سے جو دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں مذاق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کا جو مال حاصل ہو جائے وہ اسے اپنے رب کی اطاعت میں خرچ کرتے اور اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اس لیے روز قیامت یہ سعادتوں اور کامرانیوں سے فیض یاب ہوں گے، حشر و نشر میں چلنے پھرنے میں اور اپنے مقام اور ٹھکانے کے اعتبار سے کفار کی نسبت کہیں بلند ہوں گے کہ انہیں تو اعلیٰ علیین میں بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ درجات پر فائز کیا جائے گا، اور کفار جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں بے شمار اور بے حساب رزق سے نوازتا ہے، جس طرح کہ حدیث قدسی میں ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی جب آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے تو اللہ آپ پر خرچ کرے گا، اللہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خوب خوب خرچ کرو اور اس بات کا خوف نہ کھاؤ کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، سورۃ سبا، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں اجر دے گا، یعنی اس کا بدلہ دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یسبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا، یعنی ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، یعنی اس کا اجر دے، اس کے عوض دے اس کو، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے یقول ابن آدم مالی مالی قال وحل لک یا ابن آدم من ملک الا ما اکلت فافنیت، یعنی ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وحل لک یا ابن آدم من ملک الا ما اکلت فافنیت، کہ حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، فافنیت پس اس کو ہضم کر لیا، اور لبستا یا پہن لیا، فابلیت اور پرانا کر دیا، اور تصدقتا یا تو نے صدقہ کر دیا، فامدیت اس کو آگے بھیج دیا اپنے لیے، یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ وفی روایت وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے، یعنی تیرا مال کتنا ہے جو تو نے کھایا ہضم کر لیا، جو تو نے پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا وہ ذخیرہ کر لیا یعنی آخرت میں، اور اس کے سوا جو کچھ تو نے جمع کیا وہ تو دنیا سے جانے والا، یعنی تو دنیا سے جانے والا ہے، تو وہ دنیا سے جانے والا ہے اور اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، یعنی جو تو یہاں پر دنیا میں مزید جمع کرے گا نا تو نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس دنیا سے جانے والا ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ اب کوئی عقل مند انسان اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے یا کہ دوسروں کے مال کو؟ تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا نا جو اپنے مال کی بجائے دوسروں کے مال کی فکر کرے گا، مطلب جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ تو دوسروں کا ہے، تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو پہن لیا، پرانا کر دیا، اور پھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اس کو اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کروا لیا، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔
مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا دارو من لا دار لہ، دنیا تو اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ومال من لا مال لہ، اور یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقَلَ لَهُ، اور اسے صرف وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، یعنی کم عقل لوگ ہیں جو دنیا کے مال کو جمع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرو، بخیلی اور فکر سے مت ڈرا کرو، یہ شیطان کے ہیلے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے ایسے کرتا ہے، تمہیں فکر کے ڈراوے دیتا ہے، حالانکہ جب اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی، فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی، پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ علم کے بعد اختلاف بواب تو ضلالت کی دلیل ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھی، ان میں سب لوگ شریعت حق کے مطابق عمل پیرا تھے، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ اختلاف میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنانے اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق یہ آیت اس طرح ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اسے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابو جعفر رازی نے ابو العالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بھی اس آیت کی اسی طرح قرات فرماتے تھے، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اسی طرح امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے معمر کے حوالے سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس کے معنی یہ ہے کہ سب لوگ ہدایت پر تھے، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے جس پیغمبر کو بھیجا گیا وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم اگرچہ آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ نحن اول الناس دخول الجنت، جنت میں ہم دوسرے لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے۔ یبدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، گو کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی ہے۔ وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہمیں ان لوگوں کے بعد کتاب ملی ہے۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، انہوں نے جس امر حق میں اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس کی راہ دکھا دی ہے۔ مثلاً اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت فرما دی ہے، اس لیے لوگ اس دن یعنی جمعہ کے حوالے سے ہم سے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد کا دن ہفتہ یعنی یہودیوں کا دن ہے، اور اس کے بعد والا دن اتوار عیسائیوں کا دن ہے۔ ابن وہب رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے، اور انہوں نے اپنے والد زید بن اسلم رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ لوگوں نے جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو، مگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن کے اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرما دی۔ اسی طرح لوگوں نے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا تو عیسائیوں نے مشرق کو اور یہودیوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بطور قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح لوگوں نے نماز کے بارے میں اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ لوگ اپنی نماز میں رکوع تو کرتے ہیں مگر سجدہ نہیں کرتے، کچھ سجدہ کرتے ہیں مگر رکوع نہیں کرتے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے باتیں بھی کرتے ہیں اور کچھ نماز پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے روزے کے بارے میں اختلاف کیا، کچھ لوگ دن کے صرف کچھ حصے کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کھانے پینے کی تمام نہیں بلکہ کچھ چیزوں سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو صحیح روزہ رکھنے کی ہدایت فرما دی۔ اسی طرح لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہودیوں نے کہا وہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حنیفا مسلمہ کہا، سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے اور اسی کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ صحیح موقف اختیار کرنے کی بھی امت محمدیہ ہی کو ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا، یہودیوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کی والدہ پر بہت بڑا بہتان لگایا، اور عیسائیوں نے آپ ہی کو معبود اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے روح اور اپنا کلمہ قرار دیا، اور آپ کے بارے میں صحیح موقف اختیار کرنے کی بھی صرف امت محمدیہ ہی کو ہدایت عطا فرمائی۔ بِإِذْنِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرما کر اور اپنی طرف سے ہدایت سے نواز کر راہ دکھائی۔ یہ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے، اور اس سلسلے میں صرف اور صرف اسی کا حکم اور اسی کی دلیل جو ہے وہی کارگر ثابت ہوتی ہے، اسی کی اہمیت ہے، اسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے، آسمانوں زمین کے موجد، پوشیدہ اور علانیہ کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے
اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعائے معصور میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل میں ہمارے لیے التباس پیدا نہ فرما، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اور ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کا امام بنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تمہیں خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو تم سے پہلے گزرے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ پھر کیا تمہیں خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی طرح مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ فتح، نصرت اور جنت امتحان اور آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارا کوئی امتحان اور آزمائش نہیں ہوگی، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، حالانکہ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، یعنی ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، مثلا بیماریاں، علائم و مصائب، دکھ، پریشانیاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو العالیہ، مجاہد، سعید بن جبیر، مرہ حمدانی، حسن، قتادہ، ضحاک، ربی، سدی اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ البأساء سے مراد فقر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ الضراء سے مراد بیماری ہے۔ وزلزلوا، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یعنی تکلیفوں میں ہلا دیے گئے، یعنی دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں بہت شدید ہلا دیے گئے اور بہت عظیم امتحانوں میں مبتلا کر دیے گئے، جیسا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں ہے کہ ہم نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الرجل فی من قبلکم یحفر لہ فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمیشار فیوداء علی رأسہ فیشق باثنتین وما یصدہ ذلک عن دینہ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَا يُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، یعنی تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گھڑا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا اس کے سر پر دو حصوں میں رکھ کر چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی تھی۔ یعنی ایک آدمی کو گھڑا کھود کے اس میں کھڑا کیا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے
اس کے سر پر لوہے کا آرا جس سے لکڑی چیری جاتی ہے، آرا اس کے سر پر رکھ کر اس کو 2 حصوں میں چیر دیا جاتا اس آدمی کو، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیوں یا پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا، لیکن یہ تکلیف بھی اسے دین سے دور نہ کر سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اپنی بکریوں کے بارے میں اسے بھیڑیے کا بھی ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت، الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور البتہ تحقیق جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، اس لیے اللہ ان کو ضرور ظاہر کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ احزاب کے دن اس طرح کی زبردست آزمائش سے دوچار ہونا پڑا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورۃ احزاب۔ جب دشمن تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے، سخت طور پر ہلائے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ہرقل نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اس نبی سے جنگ بھی کی ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہاں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے مابین جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ جنگ ڈول کی مانند ہے جسے ہم پر انڈھیل دیا جاتا ہے اور ہم اس پر انڈھیل دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے اور بالآخر انجام کا یعنی اچھا انجام، فتح اور نصرت انہی کی قدم بوسی کرتی ہے، انہی کی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین خلوا من قبلکم، اس کے معنی ہے تم سے پہلے لوگوں کے سے حالات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ سورۃ زخرف۔ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی مثال یعنی ان کی حالت گزر گئی ہے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن یعنی مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی وہ اپنے دشمنوں کے خلاف مدد مانگتے تھے اور اس تنگی اور سختی سے جلد نکلنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب فإن مع العسر یسرا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مع العسر یسرا۔ سورۃ الانشراح۔ پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جس طرح کی مشکل اور سختی ہوتی ہے فتح اور نصرت بھی اسی حساب سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل،
کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور تم جو بلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی اب سوال یہ ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے. مقاتل بن حیان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آیت نفلی صدقے کے بارے میں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرنا چاہو تو وہ درجہ بدرجہ حقداروں یعنی ماں باپ کو، قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، سب پر خرچ کرو. یعنی ان تمام پر خرچ کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، امکا و اباکا، اختکا و اخاکا، ثم ادناکا ادناکا. اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. میمون بن مہران رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو فرمایا، یہ ہے خرچ کرنے کے مقامات، اور ان میں کسی طبلے، بانسری، لکڑی کی تصویروں اور دیواروں کے پردوں وغیرہ پر خرچ کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی مدد تو نہیں کرتے، لیکن اپنے گھروں کے پردے، گھروں کی ڈیکوریشن کا بہت خیال کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بہت سجاتے ہیں، لیکن کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو بلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اس کی وہ تمہیں پوری پوری جزا بھی دے گا، کیونکہ وہ کسی پر بھی ذرا بھر ظلم نہیں کرتا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں پر جہاد کا واجب ہونا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ جہاد واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کے شر کو روکیں. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ جہاد کرے یا بیٹھ رہے. بیٹھ رہنے والے پر واجب ہے کہ جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرے، جب اس سے فریاد رسی کی جائے تو وہ فریاد رسی کرے، جب اس سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جہاد کے لیے نکلے، اور اگر اس کی جہاد کے لیے ضرورت نہ ہو تو پھر بے شک بیٹھا رہے. اس لیے صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق. جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت واذا استنفرتم فانفروا. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، یعنی تمہیں برا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، یعنی وہ تمہیں بہت شدید اور پر مشقت لگتا ہے. تو اس میں واقعی سختی اور مشقت ہے، کیونکہ اس میں سفر کی مشقت ہے، دشمنوں کے مقابلے کی مشقت کے بعد انسان قتل ہو جاتا ہے یا زخمی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو،
کیونکہ قتال کے بعد انسان کو فتح، دشمن پر فتح اور دشمن کے شہروں، مالوں اور اولادوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ یہ ایک عام حکم ہے جس کا تمام امور سے تعلق ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے مگر ممکن ہے کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی اور مصلحت نہ ہو۔ مثلا دشمن سے جنگ نہ کرنے اور بیٹھ رہنے کو انسان پسند کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دشمن علاقے کو فتح کر کے حکمران بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نسبت تمہارے امور کے انجام کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی تمہارے کاموں کا انجام کیا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اس لیے اس کے حکم پر لبیک کہو اور اسی کے فرمان کے سامنے اپنا سر اطاعت کے ساتھ خم کر دو، اسی میں تمہاری بہتری اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا، تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو دفن کر دے، اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے۔